سے باندھو گے مودی انہیں آہنی زنجیروں سے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، ایم ایس او کے کارکنان، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ روز لاہور کے اندر ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی اور اس کے بعد انتہائی شارٹ نوٹس پر آپ کو ٹائم دیا گیا اور آپ نے یہ مظاہرے کا انعقاد کیا۔ اس پر آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے دوستو، آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ بعنوان کشمیر لہو لہو انعقاد ہو رہا ہے۔ اس مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے اس آواز کو بلند کیا جائے کہ آخر کشمیریوں کا کیا قصور ہے، کشمیریوں پر یہ ظلم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، کشمیری بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور جوانوں پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، عالمی دنیا خاموش کیوں ہے، میڈیا خاموش کیوں ہے، دنیا کے بڑے بڑے پوپ پال پادری خاموش کیوں ہیں۔ میرا یہ سوال ہے ان سے، ان کی کیا آپ کی خاموشی صرف اس لیے ہے کہ کشمیر میں مظلوم مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا میرا یہ آپ سے سوال ہے، کیا آپ کی خاموشی صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ میرے دوستو، یہ دورہ معیار آخر ہم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ معیار اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک پٹاخہ بھی پھٹے پوری دنیا میں واویلا ہو جاتا ہے، میڈیا چیختا ہے، ادارے چیختے ہیں، اوپر سے نیچے خبریں ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ یہ تمہیں کشمیر میں بہتا لہو نظر نہیں آ رہا؟ تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں، تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اتنے دن سے ظلم ہو رہا ہے، سوائے پاکستان کے حکمرانوں اور ان کی میڈیا اور ان کے علاوہ پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ چیز میں پوری دنیا میں بسنے والے مسلم حکمرانوں سے، مسلم لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ یاد رکھو، اگر تم بولے نہ، تم بیدار نہ ہوئے، تم نے آواز نہ اٹھائی تو اگلی باری تمہاری ہے۔ آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی تو آج آپ عراق کا، افغانستان کا حال دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں، فلسطین کا حال دیکھ لیں، اور اب یہ لوگ آپ کشمیر کا حال دیکھیں۔ اور میرے دوستو، اگر آپ لوگ اور نہ بیدار ہوئے تو یہ حال ملک پاکستان کا بھی ہونے والا ہے۔ اس طرح پاکستان پر جو ہے کفار ٹوٹ پڑے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دن کو کیا ہو رہا ہے تو شام کو کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اور آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو لہو بہہ رہا ہے اس کا حساب ہم کس سے مانگیں؟ میں مودی سرکار اور اس کے پالتو کتے بال ٹھاکرے اور ان کے حواریوں سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ مت بھولو کہ مسلمان خاموش ہے، مسلمان بیدار ہے۔ انشاءاللہ تمہیں تمہارے کافر کردار تک، تمہیں تمہارے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بات تم بھول جاؤ کہ تم ہم پر ظلم کر کے تم آرام اور سکون سے بیٹھو گے۔ یہ یاد رکھو، اگر چین سے ہم نہیں بیٹھے تو چین سے تمہیں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ بیٹھنے دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ یاد رکھو، اگر لہو ہمارا بہا تو لہو ہم تمہارا بھی بہائیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ گائے کے مود پینے والے غداروں، تم نے کشمیر پر غاصب قبضہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تحریک آزادی کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستانی میڈیا سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دن دیہڑے وہاں پر مسلمانوں کو، آزاد کشمیر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ٹکر چلتا ہے یا رات 9 بجے کی خبر میں ایک بلیٹن آتی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے میڈیا کے اوپر۔ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹاک شوز کے اندر پوری دنیا کے جو سفارتکار ہیں ان کے نمائندوں کو، ان کے سپوکس پرسن کو اپنے شوز میں بلا کر ان سے ڈیبیٹ کریں، ان کو اس چیز سے مجبور کریں کہ بھائی آپ اپنی سطح پہ اس پہ احتجاج بلند کریں کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں، اگر بولو گے نہیں، اگر بیدار نہیں ہوگے، آواز
بلند نہیں کرو گے تو تمہارا گلا بھی گھونٹ دیا جائے گا، تمہاری آواز کو بھی دبا دیا جائے گا، تمہیں بھی ایک دن خاموش کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جب تک MS100 کے نوجوان یا MS100 کے ساتھ چلنے والا ایک بچہ بھی اس ملک میں زندہ رہے گا، تحریک آزادی کا سورج کبھی غروب نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ کا غروب ہونے لگا تو ہم اپنا خون پیش کر کے اس کو دوبارہ سے اس کو اجالا بخشیں گے۔ میرے دوستو، یہ ہم آج اس روڈ پر اس لیے آئے ہیں کہ اس آواز کو بلند کیا جائے، اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کہاں ہے؟ کوئی کشمیر کمیٹی نظر نہیں آ رہی۔ اس حکومت نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن کشمیر کمیٹی کہاں ہے؟ اس عنوان پر ابھی تک کیا کیا جا رہا ہے؟ میں حکمرانوں سے اور ملکی اداروں سے یہ گزارش کروں گا، اس پہ کچھ سیریس سٹیپ لیے جائیں، ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ پوری دنیا کے اندر دورے کیے جائیں۔ اگر ڈیم فنڈ کے لیے بہت بڑے بڑے سیمینارز ہمارے چیف جسٹس صاحب نے پوری دنیا میں کیے، بہت بڑا لوگوں کا رسپانس آیا، تو میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ملکی سطح کا ایک وفد بنایا جائے، تمام مسلم ممالک کا دورہ کیا جائے، اس کے بعد دیگر ممالک کا دورہ کر کے اس پہ لوگوں کو بیدار کیا جائے، اس پہ لوگوں کو شعور دیا جائے کہ آخر تم لوگ آواز کیوں نہیں بلند کرتے۔ اگر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان صرف اپنے اپنے علاقے کے اندر، اپنے اپنے ملک کے اندر اگر صرف اس آواز کو بلند کرنا شروع ہو جائیں ایک دفعہ، تو یہ بہت دور چیز نہیں ہے، بہت جلد کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس احتجاجی مظاہرے سے اپنے کشمیری مظلوم مسلمانوں، ماؤں بہنوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سے اور جوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے، اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اپنی جان مال سے آپ کی مدد کی جائے گی۔ آپ کے لیے پاکستان میں بسنے والا ہر